بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آسان عربی گرامر کا ہمارا سبق نمبر 5 ہے، یعنی لیکچر نمبر 5۔ تو ہم جملہ اسمیہ ڈسکس کر رہے تھے، تو آج ہم انشاءاللہ سے جملہ اسمیہ کی جو ریمیننگ ڈسکشن تھی، جو باقی رہ جانے والے مباحث تھے، اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور اس میں ایک اہم ترین بحث ڈسکشن ضمائر کے بارے میں ہے، پروناؤنز کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو ضمائر کا استعمال قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے، اور علماء میں یہ بات معروف ہے کہ جس کو ضمیر لٹانی نہیں آتی وہ کبھی صحیح ترجمہ نہیں کر سکتا۔ تو ضمائر کا سیکھنا بہت ضروری ہے قرآن مجید سمجھنے کے لیے، قرآن فہمی کے لیے، جسے آپ پروناؤنز کہتے ہیں، ہی شی اٹ، ٹھیک۔ ضمیر اسے کہتے ہیں جو ناؤن کی جگہ استعمال ہو۔ پروناؤن کسے کہتے ہیں؟ جو ناؤن کی جگہ استعمال ہو۔ تو ہم اسم کو ڈسکس کر رہے ہیں نا، تو بعض اوقات ہم اسم کی جگہ کیا کریں گے؟ ضمیر کو استعمال کریں گے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی زید اسکول سے آیا، زید نے بستہ رکھا، زید نے کھانا کھایا، زید لیٹ گیا، زید بار بار آپ زید بولیں گے تو لوگ کہیں گے یار کیا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ زبان اچھی نہیں ہے، یہ زبان فصیح نہیں ہے۔ جو آدمی زبان جانتا ہوگا وہ کیا کہے گا؟ زید سکول سے آیا، اس نے بستہ رکھا، دوبارہ زید نہیں کہے گا، کیا کہے گا؟ اس نے بستہ رکھا، کھانا کھایا اور سو گیا۔ وہ 4 دفعہ زید نہیں لگائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کیا چیز ہے؟ ضمیر، پروناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ بار بار آپ نام نہیں بولتے، آپ اس کی جگہ کیا کرتے ہیں؟ پروناؤن لے کے آتے ہیں۔ تو یہ ضمائر کا استعمال اس لیے ہوتا ہے زبان کے اندر جو ہے وہ چاشنی پیدا کرنے کے لیے۔ تو ضمائر جو ہے وہ 3 طرح سے ہیں، جیسے اب آپ لوگوں کے علم میں تو ہے نا۔ ایک وہ جن کا تعلق متکلم سے ہے، فرسٹ پرسن سے ہے۔ ایک وہ جن کا تعلق سیکنڈ پرسن سے ہے، آپ کے مخاطب سے، ٹھیک ہے۔ اور ایک وہ جس کا تعلق تھرڈ پرسن سے ہے، یعنی ہم غائب کی ضمائر کہتے ہیں۔ تو رفع، نصب اور جر، پہلے ہم پڑھ رہے ہیں غائب کی ضمائر، ٹھیک ہے۔ بلکہ میں اس کے اوپر لکھ دیتا ہوں غائب کی، تھرڈ پرسن کی ضمائر۔ ابھی ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ تھرڈ پرسن کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو تھرڈ پرسن ہے، اس کی ضمائر کو اگر ہم ڈسکس کریں رفع، نصب، جر کی صورت میں، تو سب سے پہلے ضمیر آئے گی واحد مذکر کے لیے۔ واحد مذکر کے لیے ضمیر کیا ہے؟ ہوا۔ دوسری ضمیر ہے تثنیہ مذکر کے لیے۔ تثنیہ مذکر کے لیے ضمیر کیا ہے؟ ہما، وہ دو، ٹھیک ہے۔ تیسری ضمیر ہے جمع مذکر کے لیے، کیا ہے؟ ہم، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح سے یہ 3 مذکر کی ہو گئیں، 3 کس کی ہو جائیں گی؟ مؤنث کی۔ تو واحد مؤنث کیا ہو جائے گا؟ ہوا کا مطلب ہے وہ ایک، یعنی وہ ایک کون ہے؟ میل۔ ہیا کا مطلب وہ ایک کون؟ فیمیل، ٹھیک۔ تثنیہ مؤنث یہ سیم ہے، ٹھیک ہے۔ تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث دونوں کی ضمیر سیم ہے۔ جمع مؤنث، جمع مؤنث کے لیے کیا ہے؟ ہن۔ یہ تو ان کی رفع کی حالت ہے۔ اب ان کی نصب اور جر کیا ہے؟ کیونکہ ہر جگہ ضمیر رفع کی حالت میں نہیں ہوتی، کہیں پہ ضمیر کس حالت میں ہوگی؟ نصب کی حالت میں۔ کہاں ہوگی نصب کی حالت میں؟ کل ہم نے پڑھا ہے، جب اس کے اوپر انا داخل ہو۔ انا کیا کرتا ہے؟ تاکید پیدا کرتا ہے، اور دوسرا کام کیا کرتا ہے انا؟
مبتدا کو نصب میں لے جاتا ہے. تو ہوا کی نصب ہے ہو. قرآن مجید میں بہت جگہ آپ نے پڑھا ہوگا ہو، یہ ہوا کی نصب ہے. اس کا معنی وہی ہے، معنی سیم ہے. ٹھیک ہے، ہوا ہو جر بھی یہی ہے. تثنیہ اس کی رفع ہما ہے، نصب میں بھی یہی حالت ہے ہما ہے، جر میں بھی یہی حالت ہما. آسان، تینوں حالتیں سیم ہیں. ٹھیک ہے، ہوم اس کی نصب اور جر بھی سیم ہے، ہوم ہوم. ہیا کی نصب ہے ہا اور اس کی جر ہے ہا. ٹھیک ہے، ہما سیم وہی، نصب اور جر سیم ہے، ہما اور ہما. جمع مؤنث نصب اور جر بھی سیم ہے، ہننا ہننا اور ہننا. ٹھیک ہے جی. اب آپ کا امتحان لوں. وہ نیک ہے، کیا عربی ہوگی؟ وہ نیک ہے، ہوا صالح. ابھی ہم نے اشارہ نہیں پڑھا، ہم یہاں پہ اشارہ نہیں لگا رہے، بس سمجھنے کے لیے. ہوا صالح، بے شک وہ نیک ہے. ان، ہاں یہ ہوا کس میں آ جائے گا؟ ہو میں. کیوں ہو میں آیا؟ کیونکہ انا کیا کرتا ہے؟ مبتدا کو نصب میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو انہ صالح، وہ دونوں نیک ہیں. ہما صالحان. ٹھیک ہے، بے شک وہ دونوں نیک ہیں. انہما صالحان. وہ سب نیک ہیں. ہم نہیں، وہ سب نیک ہیں. ہم صالحون. ٹھیک ہے، اور نصب کے ساتھ کیا آ جائے گا؟ انہم صالحون. وہ ایک نیک ہے، وہ ایک فیمیل، ہیا صالحۃن. بے شک وہ ایک فیمیل نیک ہے. انہا صالحۃن. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ ٹھیک ہے، کہ نصب کا استعمال کیسے ہو رہا ہے. وہ دونوں فیمیل نیک ہیں. نہیں، بے شک نہیں ہے. ہما صالحتان. ٹھیک ہے جی، وہ دونوں کیا ہیں؟ نیک ہیں. صالحتان، بے شک وہ دونوں نیک ہیں. انہما صالحتان، وہ سب فیمیل نیک ہیں. ہن صالحات. ٹھیک ہے، یہ آ جائے گا نا. اور بے شک وہ سب نیک ہیں. انہن، ٹھیک ہے، صالحات. کلیئر ہو گئی بات؟ تھرڈ پرسن سمجھ میں آ گیا آپ کو ہیں؟ غائب کی ضمائر. ٹھیک ہے، اب ہم نیکسٹ آگے چلتے ہیں سیکنڈ پرسن پہ. حاضر کی ضمائر. تن. ٹھیک ہے، انا جو ہے وہ خبر کو کچھ بھی نہیں کرتا. ہم نے پڑھا تھا نا، کون ہے جو خبر کو نصب دیتا ہے؟ انا تو مبتدا کو نصب دیتا ہے نا.
تو ایک چیز ہم نے پڑھی تھی جو خبر کو نسب دیتی ہے، ما اور لیسا. جی ہاں نیگیٹو. دوسرا ہے حاضر کی ضمائر، سیکنڈ پرسن جسے ہم کہہ رہے ہیں. تھرڈ پرسن وہ ہے جو موجود نہیں ہے، واقعے کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، سیکنڈ پرسن جو آپ کے سامنے ہوگا، ظاہری بات ہے، جس سے آپ خطاب کر رہے ہیں، جو آپ کا مخاطب ہوگا. تو واحد مذکر کے لیے ہے انتا، اسی طرح سے رفع نصب جر کر لے ہیں انتا، تو ایک میل کے لیے، ٹھیک ہے، مرد کے لیے. تثنیہ مذکر انتما، جمع مذکر انتم، واحد مؤنث انتی، یہ تا کی جگہ کیا آ جائے گی؟ تی. اور تثنیہ مؤنث انتما، سیم ہے. تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث کیا ہے؟ سیم ہے، ایک جیسا ہے. اور جمع مؤنث کیا ہے؟ انتن. اب نسب کیا ہے انتا کی؟ کا. ٹھیک ہے، اور جر بھی کیا ہے؟ کا. انتما کی نسب کیا ہے؟ کما. کما کما. اور جر کیا ہے؟ کما. سیم ہے. انتم کی نسب کیا ہے؟ کم. اور جر کیا ہے؟ کم. انتی کی نسب کیا ہے؟ کی، کاف زیر کی. اور جر کیا ہے؟ سیم، کی. انتما کما، سیم جیسے تثنیہ مذکر میں تھا، کما. انتنا کی نسب جر کیا ہے؟ کننا اور دین کننا. تو عالم ہے، کیا ترجمہ ہوگا؟ انت عالم، بے شک تو عالم ہے. ان انت کا نسب آ جائے گا. ان کیا کرتا ہے؟ مبتدا کو نسب دے دیتا ہے، انکا عالم، تم دونوں عالم ہو. انتما عالمان، بے شک تم دونوں عالم ہو. انکما عالمان، تم سب عالم ہو. انتم عالمون، بے شک تم سب عالم ہو. انکم، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا یہ والی؟ انکم عالمون، بے شک تو عالمہ ہے. ہاں پہلے یہ کر لیں، تو عالمہ ہے. انتی
आलिमतुन, बेशक तू आलिम है, आलिमा है, इन्ना इन्नकी, कहा नहीं, इन्ना इन्नकी आलिमा, आलिमा तुन, इन्ना कुछ नहीं करता खबर को, वही रूल है, इन्ना खबर को नहीं छेड़ता, सिर्फ मुब्तदा को क्या करता है, नसब में ले जाता है। मा और लईसा मुब्तदा को नहीं छेड़ते, क्या करते हैं, सिर्फ खबर को नसब में ले जाते हैं या बा के साथ जर में ले जाते हैं। ठीक, ये क्लियर है ना। तुम दोनों फीमेल्स आलिमा हो, अंतुमा आलिमतान, बेशक तुम दोनों आलिमा हो, इन्नकुमा आलिमतान, तुम सब आलिमा हो, तुम सब आलिमा हो, अंतुन्ना, अंतुन्ना जी बताएं जी क्या बनेगा, अंतुन्ना, अंतुन्ना आलिमातुन, और बेशक तुम सब आलिमा हो, हाँ, इन्नकुन्ना आलिमातुन, ठीक है, इन्ना कुन्ना आलिमातुन। क्लियर है ना, ये क्लियर हो गया है। सेकंड पर्सन हाजिर की जो ज़माइर हैं क्लियर हो गई कि हमने उनको कैसे इस्तेमाल करना। अब हम आते हैं फर्स्ट पर्सन की तरफ। फर्स्ट पर्सन में मुज़क्कर मुअन्नस के लिए सेम ही है, ठीक है, अलहदा नहीं है। और तस्निया और जमा के लिए भी क्या है, सेम है। तो यहाँ पे तो बहुत छोटा सा मामला है, वाहिद और जमा। वाहिद तस्निया जमा में शामिल है, तस्निया की अलहदा से ज़मीर नहीं है। मुतकल्लिम में तस्निया की अलहदा से ज़मीर नहीं है, जैसे हमने गायब में देखी है या हाजिर में देखी है। ये बात क्लियर है ना। आना और जमा के लिए नाहनो, बस दो ज़माइर हैं। आना मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, नाहनो मुज़क्कर हो या हाँ मुतकल्लिम में नहीं। जैसे उर्दू में भी कहते हैं ना, लड़की हो तो वो भी कहेगी मैं, ठीक है, और लड़का है तो वो भी कहेगा मैं। लेकिन अंग्रेजी में क्या है, फ़र्क है, ही और शी का फ़र्क है। आए का नहीं किया उन्होंने, थर्ड पर्सन में उन्होंने फ़र्क किया ही शी का है। हमारे यहाँ तो वो भी नहीं है, थर्ड पर्सन में भी नहीं है। वो लड़की हो या लड़का हो वो ही होता है समझ आई बात। तो लेकिन अरबी में फ़र्क है, काफ़ी है। लेकिन मुतकल्लिम में आके इन्होंने भी फ़र्क ख़त्म कर दिया तकरीबन। तो आना इसकी नसब है या कभी कभी नी भी आ जाता है। ये नून अभी हम इस तरफ नहीं जाते, इसको कहते हैं नून विकाया का, लेकिन अभी नहीं, बाद में कभी किसी वक्त इसको डिस्कस करेंगे। अभी आप जो है ना यूँ समझें कि इसकी जो नसब है वो क्या है, या है। या को कभी नी लिख देते हैं, बस है वो या। जर भी इसकी या है। ठीक है जी, या आप नी ना ही लिखें, आप या ही लिखें, बस ऐसे कंफ्यूज होंगे। आना या नाहनो ना आना या नाहनो ना।
ٹھیک ہے جی. اب مشق ہو جائے. میں مسلمان ہوں. انا مسلمون، بے شک میں مسلمان ہوں. انا ہے نا، اصل میں کیا تھا؟ انا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ انا ہے. تو انا کی جگہ کیا آ جائے گا؟ یا. تو یہ یا سے پہلے جو ہے وہ کسرہ آتا ہے. تجوید کے قواعد ہیں یہ، آپ تجوید میں پڑھیں گے. ہاں، تو یہ انا سے، ان نئی سے کیا بن جائے گا؟ انی. کیونکہ یا کیا کرتی ہے؟ اپنے سے پچھلے والے حرف کو کسرہ دے دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو انی، اس کو پھر جب جوڑ کے لکھیں گے تو یہ یوں ہو جائے گا، انی مسلمون. تو یہ سمجھ میں آئی یہ یا کیا ہے؟ یہ بیسیکلی آنا ہے. آنا کی کیا ہے؟ نسب ہے. بے شک میں مسلمان ہوں. ٹھیک، ہم مسلمان ہیں، ہم سب. نحن مسلمون، بے شک ہم مسلمان ہیں. انا مسلمون، بے شک ہم مسلمان ہیں. اننا بھی آ جاتا ہے، انا بھی آ جاتا ہے، دونوں طرح. دو جب جمع ہو جائیں، اب یہاں پہ دو نہیں بلکہ 3 نون جمع ہو گئے. ہاں، انا میں کتنے نون ہیں؟ 2. اور نا کا 1 نون، کتنے ہو گئے؟ 3. تو 3 میں سے ایک گرا بھی سکتے ہیں. یہ ہم پڑھیں گے. ان تعلیلات ایک چیپٹر ہے عربی گرامر میں، اس کو کہتے ہیں تعلیلات. تو عرب جو ہے نا بڑے سوکھے سوکھے تھے، کوئی لفظ ان کی زبان پہ مشکل آتا وہ کہتے اس کو گرا دو. ٹھیک ہے، تو وہ مشکل طرف جاتی نہیں تھی. تو تعلیلات میں آپ پڑھیں گے بہت چیزیں گرا دیتے ہیں وہ اپنے قواعد سے. کس لیے؟ اپنی زبان کو آسان کرنے کے لیے. جی، مبتدا کو کیا کرتے ہیں؟ ہاں، نصب میں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، جر ہمارا جو ہے وہ اگلا ٹاپک ہوگا، مرکب اضافی. اگلا ہمارا ٹاپک ہے، ہو سکتا ہے آج ہی ہم شروع کر دیں، وہ جر کے بارے میں. ٹھیک ہے، وہاں ہم جر کی حالت کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک، جی کریں جی. اب ہم کچھ قرآن مجید میں سے مثالیں ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ کی. اللہ لطیف، مبتدا کیا ہے اس میں؟ لفظ اللہ. ٹھیک ہے، اللہ کے بارے میں جب کہنا ہے تو کیا کہنا ہے؟ لفظ اللہ. ٹھیک ہے، اور لطیفن کیا ہے؟ اس کی خبر ہے. مبتدا کس حالت میں ہے؟ نہیں، حالت کیا ہے؟ حالتیں تو 3 ہیں نا، رفع ہے یا نصب ہے یا جر. رفع میں. اور خبر کس حالت میں ہے؟ یہ بھی رفع میں. قانون کیا تھا جملہ اسمیہ کا کہ مبتدا کس حالت میں ہوتا ہے؟ رفع میں. اور خبر وہ بھی رفع میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مبتدا کیا ہے؟ معرفہ ہے نکرہ ہے؟ معرفہ. اور قانون کیا تھا کہ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. اور خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دوسرا جملہ ہے، یہ اب تھوڑا سا مشکل ہے. ما ہن امہاتہم. ٹھیک ہے جی، امن کی جمع امہات. چلو ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں، امہات مائیں. ٹھیک ہے، ام کسے کہتے ہیں؟ ماں کو.
اس کی جمع کیا ہے؟ امہات، مائیں. امہاتن. ما ہن امہاتہم. ہاں ایک چیز آپ نے نہیں پڑھی بہرحال، لیکن ترجمہ ٹھیک ہی کیا آپ نے، لیکن چونکہ وہ چیز آپ نے نہیں پڑھی تو اس لیے ترجمہ غلط کیا. ٹھیک ہے، وہ مرکب اضافی ہے، اس میں تھوڑا سا مرکب اضافی کا بھی ٹچ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ما نہیں ہے، ہن وہ، امہاتہم ان کی مائیں. چیز نوٹ کرنے والی کیا ہے کہ ما کیا کرتا ہے؟ ایک تو نفی کرتا ہے، دوسرا اعراب میں کیا تبدیلی لے کے آتا ہے؟ کس کو نصب میں لے کے آتا ہے؟ خبر کو. تو یہاں پہ مبتدا کیا ہے؟ ہن. یہ معرفہ ہے نکرہ ہے؟ ضمائر ساری معرفہ ہوتی ہیں. کیوں معرفہ ہوتی ہیں؟ اب آپ لاجک بیان کریں. یہ ایک سادہ سی بات، اشارہ کر رہے ہوتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، جس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہوتی ہے وہ پیچھے اس کا ذکر ہوتا ہے. زید سکول سے آیا، اس نے بستہ رکھا. کبھی بھی کہانی یوں نہیں شروع ہوگی وہ آیا اور اس نے بستہ رکھا، سمجھ ہی نہیں آئے گی. زید سکول سے آیا، اس نے بستہ رکھا، تو وہ اس کس طرف لوٹ رہا ہے؟ پیچھے، زید کی طرف. اس کو کہتے ہیں ضمیر لوٹانا، پیچھے کی طرف، اس کا پیچھے تذکرہ ہوتا ہے. ٹھیک، تو یہ سب کیا ہوتی ہیں؟ ضمائر معرفہ. اور امہاتہم یہ کیا ہے؟ اس کی خبر ہے. اور یہ کس حالت میں ہے؟ امہاتن. یہ اس کی نسب اور جر کیا ہے؟ چلیں یہ بتائیں، امہاتن کی نسب کیا ہے، جر کیا ہے؟ امہاتن یہ نسب ہے اور جر کیا ہے؟ یہی ہے. مسلماتن، 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 نسب اور جر سیم ہے. امہاتن، امہاتن، امہاتن. یہ کیسے پتا چلے گا؟ ہم نے کہا تھا با کے ساتھ جر میں جائے گی، پڑھا تھا کہ نہیں؟ نسب میں جائے گی یا با کے ساتھ جر میں جائے گی؟ نسب میں. جی اگلی مثال ہے قرآن مجید کے بارے میں. ایک جگہ ہے وما ہوا بالہزل. مذاق نہیں ہے، قرآن مجید ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا مشرکین کو. اب بتائیں جی اس میں مبتدا کیا ہے؟ ہوا. یہ مبتدا ہے، خبر کیا ہے؟ بالہزل. یہ خبر ہے. یہ کس حالت میں ہے؟ جر کی حالت میں. کس وجہ سے؟ ما کی وجہ سے. ہم نے کہا تھا جب ما لگتا ہے شروع میں تو خبر نسب میں چلی جاتی ہے یا با کے ساتھ جر میں چلی جاتی ہے. جب با کے ساتھ جر میں جاتی ہے تو پھر کیا فرق ہوتا ہے؟ ذرا تاکید پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. وَمَا اللَّهُ غَافِلًا، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ تعالیٰ بالکل بھی غافل نہیں. اگلی مثال ہے جی. اب یہ آپ لوگوں نے لیکچر اب نہیں سنا تھا، لیکن بہرحال جنہوں نے سنا وہ کر لیں گے. قرآن مجید اپنے بارے میں کہتا ہے کہ قرآن مجید نصیحت ہے. ٹھیک ہے، اپنے مخاطبین سے کہتے ہوئے قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ قرآن کی جو آیات ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ نصیحت ہیں. تو اس کے لیے کیا مطلب ٹیکسٹ کیا ہے، نص کیا ہے؟ متن ان ہذہ تذکرہ. ہذہ کیا ہے؟ مبتدا. ٹھیک ہے، یہ معرفہ ہے نکرہ ہے؟ معرفہ ہے. کیوں معرفہ ہے؟ ضمائر ساری معرفہ ہوتی ہیں، اشارے سارے معرفہ ہوتے ہیں. ضمیر میں اور اشارے میں فرق ہوتا ہے.
یہ ہم آگے چل کے تھوڑا سا آج ضمیر ہم نے پڑھی ہے، پروناؤن پڑھا ہے، اشارہ دس اینڈ دیٹ ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھ رہے نا بات. تو یہ مبتدا ہے اور یہ معرفہ ہے. کیوں معرفہ ہے؟ اسماء اشارہ جتنے ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ ایک خاص چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جس کی طرف اشارہ کیا وہ خاص ہو گئی. یہ کتاب، اب یہاں 100 کتابیں پڑھی ہیں، جب میں نے اشارہ کر دیا تو وہ خاص ہوگا. ٹھیک. تذکرہ کیا ہے؟ خبر ہے. انا کیا کرتا ہے؟ تاکید پیدا کرتا ہے. اور دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ کس کو نسب دیتا ہے؟ مبتدا کو نسب دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب حاضی کس حالت میں ہے؟ اس کی رفع اور جر کیا ہے؟ اب پتہ چلے گا، سیم ہے. حاضی حاض، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبنی. ٹھیک ہے. ہم نے پہلے لیکچر میں یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ اسم کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے جس کو کہتے ہیں معرب. معرب وہ ہوتا ہے جس کی تینوں حالتیں تبدیل ہو جائیں، جیسے زیدن، زیدن، زیدن. ایک ہوتا ہے غیر منصرف. معرب ہوتا ہے تقریباً 80 سے 85%. عربی جو ویکیبلری ہے عربی زبان کے، اس میں زیادہ تر جو ناؤنز ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ معرب ہیں. 80 سے 85% معرب ہے. ٹھیک ہے. 15-20% جو ہے وہ غیر منصرف ہیں. غیر منصرف اس کو کہتے ہیں جس کی نسب اور جر کیا ہوتی ہے؟ سیم ہوتی ہے. جیسے ابراہیمو، ابراہیمہ، ابراہیمہ. ابراہیمو یہ رفع ہے، نسب جر کیا ہے؟ ابراہیمہ، ابراہیمہ. اور ایک ہوتا ہے مبنی. مبنی اس کو کہتے ہیں جس کی رفع، نسب، جر تینوں کیا ہوتی ہیں؟ سیم ہوتی ہیں. جیسے حاضی حاضی حاضی، حاضا حاضا حاضا. تو انا حاضی تذکرہ، اگر یہ کہا جائے کہ یہ تذکرہ ہے، انا ہٹا دیں، یہ نصیحت ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ حاضی تذکرہ. کیوں؟ کیونکہ اس کی رفع کی حالت بھی سیم اور وہ مبنی ہے. یہ بات کلیئر ہے نا، سمجھ آ رہی؟ چل آگے چلتے ہیں. اگلی ہماری مثال ہے جی، وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اس میں مبتدا کیا ہے؟ لفظ اللہ. اچھا ٹیکنیکلی نا عربی والے اس کو کہتے ہیں انا کا اسم. اصطلاحات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. بچوں کے لیے آسانی کرنی چاہیے. تو وہ ہم نے ایک اصطلاح پڑھ لی مبتدا، بس ٹھیک ہے مبتدا. وہ کہتے ہیں انا کے بعد جب آتا ہے تو اس کو انا کا اسم کہتے ہیں. کیوں اس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مبتدا رفع میں ہوتا ہے، تو چونکہ یہ نصب میں ہوتا ہے تو اب اس کا نام آپ علیحدہ رکھ لیں، اس کو مبتدا نہ کہیں. بہرحال ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے وہ بس اصل میں کانسیپٹ کلیئر کریں، بات سمجھنے کی کوشش کریں، بات سمجھ میں آنی چاہیے. ٹھیک ہے. ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. تو لفظ اللہ یہ مبتدا ہے اور غفور الرحیم یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے. لام اس کو کہتے ہیں تاکید کا لام، لام تاکید. ٹھیک ہے. اگلی مثال ہے جی ہمارے پاس جی، وَإِنَّ اللَّهَ، انا کی وجہ سے دیکھیں نا یہ مبتدا نصب میں چلا گیا. ٹھیک ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو خبر ہے وہ کیا ہے؟ مفرد نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مرکب ہے. ہم نے یہ بات کہی تھی کہ خبر بعض اوقات مرکب آ جاتی ہے. یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی. جی نہیں، مرکب آئے تو لا نہیں لگاتے. لام مفتوح اس کو کہتے ہیں. یہ لام تاکید کا ہے، یہ مرکب کی وجہ سے نہیں، یہ زور پیدا کرنے کے لیے. کل ہم نے اس پہ گفتگو کی تھی اور بلا دیا آپ نے. بتائیں جی، کوئی بتائے کیوں لگاتے ہیں لام؟ آپ کو میں نے مثال دی تھی. انا کب لگاتے ہیں؟ لام کب لگاتے ہیں؟ ہاں نہیں، کیوں لگاتے ہیں یہ بتائیں نا.
میں نے کہا تھا مخاطب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. مخاطب کی جس کو آپ بات سمجھا رہے ہیں وہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس میں. ایک وہ ہے جس کا ذہن کیا ہے؟ کلین ہے, اس کو آپ سیدھی بات کہتے ہیں. ٹھیک ہے, الشرک ظلم عظیم اللہ غفور الرحیم. ایک وہ ہے جس کے ذہن میں شک ہے, اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ انا کے ذریعے تاکید پیدا کر کے کہتے ہیں ان الشرک ظلم عظیم. ایک وہ ہے جو انکاری ہے, آپ کی بات کا انکاری ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ انا بھی لگائیں گے اور لام تاکید بھی لگائیں گے. کلیئر ہے بات؟ اگلی مثال ہے ہمارے پاس, اب یہ وہ بندہ تھا نا کہ جو اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا انکار کر رہا تھا, اس کو خطاب کیا. وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. ٹھیک ہے جی, مبعوث جس کو اٹھایا جائے, بیست سے ہے نا. انہم بے شک وہ, مبعوثون اٹھائے جائیں گے. اب اس میں مبتدا کون ہے؟ ہم. یہ کس حالت میں ہے؟ یہ نصب میں ہے. اس کی رفع اور جر کیا ہے؟ سیم. ٹھیک ہے, مبعوثون یہ کیا ہے؟ واحد ہے, تثنیہ جمع ہے؟ جمع. 2 کے لیے ہو تو کیا بنے گا؟ مبعوثان. اور 1 کے لیے ہو تو مبعوثن. اب آپ نے اس کے روٹ تک پہنچنا ہے, کہاں سے یہ نکلا ہے پیچھے. روٹ کیا ہے؟ مبعوث. ٹھیک, تو یہ خبر ہو گئی. تو یہ جمع کیوں آیا ہے مبعوثون؟ کیونکہ مبتدا کیا ہے؟ جمع ہے. تو مبتدا جمع تو خبر بھی کیا ہوگی؟ کأن ہن بیض مکنون. اچھا, ایک ہے انا اور ایک ہے انا. اس کا میں نے فرق بتایا تھا, کس کو یاد ہے؟ انا اور انا کا فرق دیکھیں نا, ایک انا ہے اور ایک انا ہے. ٹھیک ہے, شروع میں انا ہوتا ہے اور درمیان میں آئے تو انا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, باقی دونوں کا معنی تقریباً سیم ہے, یقیناً کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک, ایک ہے کأن, کاف داخل کر دیتے ہیں انا کے اوپر, کأن گویا کے. ٹھیک ہے, ایک اور لفظ ہے لعل جس کا مطلب ہے شاید. اچھا, یہ سب کیا کرتے ہیں؟ ان سب کا وہی کام ہے جو انا کا کام ہے. کیا ہے؟ نہیں, تاکید کی بات نہیں ہو رہی. مبتدا کو کیا کرتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں. انا جو کام کرتا ہے وہی انا کرتا ہے, وہی کانا کرتا ہے, وہی معنی ان کا چینج ہے. ٹھیک ہے, لاللہ کا مطلب شاید, کانا کا مطلب گویا کے. گویا کے جی, یہ وہی کام کرتے ہیں جو انا کرتا ہے, نصب دیتے ہیں مبتدا کو. سیم بات, ہم نے صرف اضافہ کیا ہے نا. رول ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ انا یہ کام کرتا ہے, لیکن انا کے ساتھ 5 اور اس کی بہنیں ہیں. ان کو کہتے ہیں یہ اس کی بہنیں ہیں. عربی والے اس کو کہتے ہیں انا کی اخوات ہیں. یہ انا کی بہنیں ہیں, یہ وہی کام کرتی ہے جو انا کرتی ہے. ٹھیک ہے, عربیوں کی کرتی ہے. تو کأنہن, ہم یہ کہہ رہے تھے کأن یہ وہ والا اسم ہے. کیا مطلب ہے کأن کا؟ گویا کہ. یہاں پہ مبتدا کیا ہے؟ ہن کس حالت میں ہے؟
کس کی وجہ سے نصب میں ہے؟ کأنہ کی وجہ سے. بیض مکنون یہ کیا ہے؟ خبر ہے. خبر سے پہلے کیا ہے؟ کون سا مرکب؟ توصیفی. کیسے ترجمہ کریں گے بیض مکنون کا؟ کس کا ترجمہ پہلے ہوگا؟ پہلے مکنون کا، پھر کس کا ہوگا؟ بیضن کا. مکنون کہتے ہیں چھپایا ہوا. ٹھیک ہے، مکنون کہتے ہیں چھپایا ہوا، جس کو چھپایا گیا ہو. بیض کہتے ہیں انڈے کو. انڈا، انڈا سفید ہوتا ہے نا، ابیض عربی میں ابیض سفیدی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک، بیضا. تو بیض انڈا، گویا کہ وہ چھپائے ہوئے انڈے ہیں. وہ مؤنث حوروں کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حوریں جو ہیں چھپائے ہوئے انڈوں کی طرح ہوں گی. ٹھیک ہے، چھپائے ہوئی مطلب جو انڈا چھپا کے رکھا گیا ہو، جیسے شتر مرغ کا. اب ظاہری بات ہے جو انڈا چھپا کے رکھا گیا ہے تو وہ بہت نرم ملائم ہوتا ہے. اصل خوبصورتی نا کہتے ہیں سکن کی خوبصورتی ہوتی ہے. آپ کی یہ جتنی جو ہے نا اس وقت جو یہ میک اپ انڈسٹری ہے، میک اپ انڈسٹری میں سب سے زیادہ یہ جو میک اپ کی چیزیں بیچی جاتی ہیں یہ کس کے لیے ہوتی ہیں؟ سکن کے لیے. ٹھیک ہے، تو کأنہن گویا کہ وہ حوریں پیچھے ان کی طرف لوٹ رہی ہے. پیچھے حوروں کا ذکر آیا ہے، وہ کیا ہیں؟ چھپائے گئے انڈے ہیں، یعنی چھپائے گئے انڈوں کی طرح نرم ملائم ان کی سکن ہے. جیسے بچے کی سکن بہت سافٹ ہوتی ہے نا، نرم، یہ اس کی خوبصورتی ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے، جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں سکن کیا ہوتی ہے؟ کھردری ہوتی چلی جاتی ہے، رف ہوتی چلی جاتی ہے. جو جتنی سکن کے اندر رفنس ہو تو اتنا انسان کی خوبصورتی کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب انڈا جب مرغی دیتی ہے تو اس وقت آپ دیکھیں کہ وہ کتنا نرم اور ملائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ جب آپ کے پاس پہنچتا ہے تو پھر اس کے اوپر بہت کچھ لگا ہوتا ہے، مرغیوں کی بیٹیں بھی لگی ہوتی ہیں. تو اپنے آپ کو حوروں کے قابل بنانا ہے. انہ علیم قدیر. جی مبتدا کیا ہے؟ ہو. کون سی حالت میں ہے؟ نصب میں. ٹھیک ہے، یہ مبتدا ہے. اور خبر کیا ہے؟ علیم قدیر. دونوں مل کے کیا بن گئے؟ جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے. قالوا انا لضالون بل نحن محرومون. ٹھیک ہے، کوئی حافظ ہے کہاں پہ آتا ہے یہ؟ 4-5 ہے سورہ واقعہ میں، سورہ قلم میں. وہ جو 3 لوگوں کا واقعہ بیان ہوا نا. ہاں، قالو وہ 3 بھائیوں کا. کیا کہتے ہیں وہ باغ والے ہیں. اللہ نے کہا تمہیں باغ والوں کا قصہ سناؤں. ٹھیک ہے، 3 بھائیوں کا جنہوں نے کہا صبح صبح جا کے ہم کھیتی کاٹ لیں گے. ٹھیک ہے، تاکہ کوئی غریب مسکین آ کے ہم سے مانگے نہ. تو صبح صبح گئے کہ چپکے جو ہے وہ گھر لے آئیں گے، تو اس سے پہلے ہی اللہ کا عذاب آ چکا تھا. کھیتی جو ہے وہ، تو وہ جب کھیت کے پاس پہنچے تو کیا کہنے لگے؟ انا لضالون، ہم غلط جگہ آ گئے. انا لضالون. ٹھیک ہے. اچھا، یہ لام کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا اس کو تو آپ نکالیں. پیچھے لفظ کیا ہے؟ ضالون. ضالون یہ کیا ہے؟ جمع ہے. جمع ہے نا. اس کی واحد کیا ہوگی؟ ضالون. واحد نکالیں نا سب سے پہلے. تو ضالون کس کو کہتے ہیں؟ گمراہ کو. ضالین نہیں پڑھا آپ نے؟ گمراہ کو. ٹھیک ہے. عربی زبان میں ضلع کا مطلب ہوتا ہے گم ہو جانا.
عرب کہتے ہیں ظل الماء، ظل الماء فی اللبن، ظل الماء فی اللبن، پانی دودھ میں گم ہو گیا. وہ پانی دودھ میں ملائے نا، نکال سکتے ہیں پھر؟ اس کو کہتے ہیں ظلہ، یعنی جو اس طرح سے گم ہو جائے کہ واپس آپ کو نہ ملے. تو پہلے دودھ میں پانی گم ہوتا تھا، اب پانی میں دودھ گم ہو جاتا ہے. بہرحال تو ضالن یہاں سے نکلا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں مبتدا کیا ہے؟ یہ انا کیا ہے؟ دیکھیں نا، یہ اصل میں انا پلس نا تھا، ٹھیک ہے. اننا، میں نے کہا نا ایک نون گرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، انا ہو جاتا ہے پھر، ٹھیک. تو یہ کیا ہے؟ اس میں مبتدا، اور یہ کیا ہے؟ اس کی خبر. اور وہ جو سورہ فاتحہ کے آخر میں آتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ الضالین کیا ہے؟ بتائیں. جمع تو ہے، یہ جمع ہے، مذکر ہے مؤنث ہے؟ ضالین. پہلے یہ بتائیں کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ ہے. معرفہ کی کیا علامت ہے اس پہ؟ الف لام، ٹھیک ہے. اب الف لام آپ نکالیں تو پیچھے کیا رہ گیا؟ ضالین. تو ضالین کیسے بنا ضالون سے؟ یہ اس کی ضالون کی نسب جر کیا ہوگی؟ سمپل بات. ضالون کی مسلمون کی نسب جر کیا ہے؟ کافرون کی کیا ہے؟ تو ضالون کی سمپل. جی انا لضالون بل نحن محرومون. بل کا مطلب ہوتا ہے بلکہ، بلکہ نحن محرومون. کیا ہے مبتدا؟ نحن. خبر کیا ہے؟ محرومون. ٹھیک ہے، مبتدا خبر مل کے کیا بن گیا؟ جملہ. وہ نہیں، نحن، ہم. انہوں نے کہا نا انا لضالون، یار ہم تو کسی اور جگہ آ گئے ہیں، یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں باغ، رستہ گم ہو گیا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد ادھر ادھر دیکھا، نشانیاں وہی تھیں، تو پھر کیا کہا؟ بل نحن محرومون، اللہ نے محروم کر دیا، جگہ وہی ہے. لعل الساعة قریب. لعل کیا کام کرتا ہے؟ جو انا اور انا کرتا ہے. لعل الساعة قریب. الساعة کیا ہے؟ قیامت. یہاں پہ کیا ہے؟ مبتدا، ٹھیک ہے. وہ اس کو کہتے ہیں لعل کا اسم. لعل کا اسم کہہ لیں، مبتدا کہہ لیں، میں نے کہا سیم بات ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. قریبن کیا ہے اس کی؟ تو الساعة نسب میں ہے. کیوں نسب میں ہے؟ لعل کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. کن کے بارے میں کہا؟ اصحاب کہف کے بارے میں. اگر آپ دیکھتے تو آپ سمجھتے شاید وہ بیدار ہیں، لیکن وہ ہم کیا ہے؟
जमा है मुब्तदा, रुकूद खबर, सोई हुई है, ठीक है, फ़ऊल के वजन पे। ये जमा मुकस्सर है। जमा मुकस्सर क्या बताया था आपको? जमा मुकस्सर कौन सी है? जमा सालिम कौन सी होती है? चलें ये बताएं। जमा सालिम वो होती है जिसके आखिर में वाव नून आए, ठीक है, और जो इस कायदे के मुताबिक जमा नहीं आती उसको क्या कहते हैं? जमा मुकस्सर। सादा सी बात है। कौलुन की जमा अक़वाल, आलिम की जमा उलमा। वला अंतुम आबिदून, अंतुम क्या है? और आबिदून, ठीक है। वला अना आबिदुन, वला अना आबिदुन, वाहिद आ गया आबिद अना की वजह से। बस एक दो मिसालें और देख लें। किसकी? वला और नहीं, तुम आबिदूना इबादत करने वाले, और नहीं तुम इबादत करने वाले उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूँ। आगे ये और नहीं अना मैं आबिदुन इबादत करने वाला इस चीज़ की तुम, यानी तुम्हारे बुतों की, ठीक है। कुरान में एक और जगह पे है व इन्ना, फरिश्तों के बारे में, व इन्ना लनहनु साफून, व इन्ना और बेशक हम, लनहनु लाजमन हम, अस्साफून सफ़े बांधे हुए, सफ़े बांधे खड़े रहते हैं अल्लाह के सामने, ठीक है। मुब्तदा क्या है? नहनु। यहाँ पे खबर क्या है? मारफा आई है। एक बस कायदा रह गया था हमारा, किसी बच्चे ने सवाल भी किया था कि खबर मारफा आ सकती है, बाज़ सूरतों में आ सकती है जबकि खबर में ताकीद पैदा करना मकसूद हो, ठीक है। उस वक़्त खबर को आप क्या करते हैं? मारफा ला सकते हैं। तो यहाँ पे खबर क्या है? नहनु हम, असल में क्या होना चाहिए था? नहनु हम साफून, सफ़े बांधे खड़े हैं, तो नहनु अस्साफून, ये ताकीद आ गई। लाजमन, लाम के जरिए भी ताकीद आई ना, लनहनु लाजमन हम सफ़े बांधे खड़े हैं। बात यह ना, ताकीद दर ताकीद, ठीक है। जैसे देखें ना, हम उर्दू में कहते हैं भाई आपने ये काम करना है, ठीक है, भाई आपने लाजमन ये काम करना है, तुम्हारा बाप भी ये काम करेगा, ठीक है। तो ताकीद के अंदाज होते हैं हर जुबान में। ताकीद का एक लेवल नहीं होता, बहुत सारे लेवल होते हैं। वो मुखातब के एतबार से उसकी हरकत देख के है फिर आप ताकीद पैदा करते हैं। समझ आ रही है बात? बस ऐसा ही। तो मुखातबीन के एतबार से, ठीक है जी। चलें जी, आज हमारा लेक्चर था जुमला इस्मिया, आज हमने कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे मुरक्कब इज़ाफ़ी को। बस इसको अच्छी तरह से मजबूत करें, जुमला इस्मिया को अच्छी तरह से, फिर उसके बाद हम मुरक्कब इज़ाफ़ी की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह से, छठे लेक्चर। चलें जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका।